شاہد سے پہلے تو یہ بتائیں کہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا کام صرف کتابوں کی بروقت اشاعت کرنا ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی کتابیں وقت پر شائع کیوں نہیں ہو سکی ہیں پھر؟ دیکھیں جو اس میں چیئرمین ہے خاص طور پر سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے، ان کا تو یہ ماننا ہے کہ جو صوبے میں کتابیں چھاپی گئی ہیں پورا سال ان کی ذمہ داری ہے، اور 44,53,686 کتابوں کے سیٹ چھاپے گئے، جس میں 2,43,51,475 کتابیں جو ہیں وہ شامل ہیں، لیکن بچوں کو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پہنچا بھی دی گئی ہیں۔ یہ معاملہ کھلا تب جب عدالت میں پہنچا یہ سارا کیس لے کے، جس میں بتایا گیا کہ 2.5 ارب روپے تو ان کو جاری کیے گئے، لیکن اس کے باوجود کتابیں جو ہے نہیں پہنچ سکی، نہ صرف سندھ کے دور دراز علاقوں میں بلکہ کراچی جیسے شہر میں بھی جو ہے وہ اسکولوں میں کتابیں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جو بچے ہیں اپنا تعلیمی سال شروع نہیں کر سکے۔ جو سورسز ہیں ان کا یہ بتانا ہے کہ جو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی ذمہ داری ہے وہ مکمل طور پر یہ ہے کہ پورا سال درسی کتابیں چھاپیں گے، اور جب تعلیمی سال کا آغاز ہوگا تو اس کے بعد یہ کتابیں جو ہے وہ بروقت اسکولوں کو فراہم کر دی جائیں گی۔ لیکن جو ان کے اپنے ذاتی کچھ من پسند ایسے جو ہے ٹھیکیدار ہیں جن کو کتابیں چھاپنے کی ذمہ داری تو دی گئی، لیکن وہ کتابیں چھاپی نہیں گئیں، اور اس وجہ سے تعلیمی سال جو ہے وہ بروقت شروع نہیں کیا جا سکا ہے، کیونکہ جو ابتدا میں اپریل کے مہینے میں تعلیمی سال کا آغاز ہوتا تھا، اس بار یہ پہلے 1 اگست کا کہا گیا، پھر اس دوران جو ہے کتابیں جب نہیں تھیں تو پھر یہ دعویٰ کیا گیا کہ اب جو ہے 14 اگست کے بعد یعنی کہ 15 اگست کو جب اسکول کھلیں گے تو تب تک کتابیں پہنچا دی جائیں گی، لیکن کتابیں 15 اگست تک بھی نہیں پہنچ سکی ہیں، جس کی وجہ سے طلبہ جو ہے پریشان ہیں۔ اب سندھ ہائی کورٹ نے نوٹسز جاری کیے کہ 2.5 ارب روپے جب رقم جاری ہو چکی تھی، اور اس کے علاوہ اضافی فنڈز بھی جو ٹیکسٹ بورڈ کو ملتے ہیں، تو وہ فنڈز کہاں گئے اور اس کے بعد پھر کتابیں جو ان کو کیوں نہیں دی گئی ہیں جو طلبہ کو، جس کی وجہ سے طلبہ پریشان ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو سورسز ہیں جو گورنمنٹ کے یعنی کہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے تحت جو کتابیں چھاپی جاتی ہیں وہ درسی کتابیں اسکولوں کو دینے کے بجائے کچھ سورسز یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ مارکیٹ میں مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہیں، جو کہ ایک دعویٰ ہے سندھ گورنمنٹ کا کہ مفت درسی کتابیں تمام اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہیں، لیکن اس کے برعکس ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں، جس کا 2 روز پہلے بتایا گیا ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا کہ اگر مارکیٹ میں یہ کتاب فروخت کے لیے دستیاب ہیں تو ان کو وہاں سے ہٹا لیا جائے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی ہیں۔ دوسری طرف اگر جو اس طرح کی ایک تعلیم کے حوالے سے ایمرجنسی کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی پڑھے گا سندھ تو ترقی کرے گا سندھ، لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ جو وقت گزر جانے کے باوجود میٹرک کے نتائج کا اعلان نہیں کیا جا سکا ہے، اور اب فرسٹ ایئر میں یعنی کہ 11ویں کلاس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو داخلے دیے جا رہے ہیں 9ویں کلاس کے جو ان کے نتائج تھے، یعنی کہ جو 9ویں کلاس میں پاس تھا 10ویں کا نتیجہ نہیں بھی آیا تب بھی وہ 11ویں کلاس میں داخلہ لے سکے گا۔ یہ جو ہے مجموعی طور پر صورتحال ہے۔ عدالت میں جب یہ بات رکھی گئی تو اس کے بعد پھر عدالت نے نوٹسز جاری کیے، جس میں جو چیئرمین سندھ ٹیکسٹ بورڈ ہیں ان کو اور سیکرٹری فائنانس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت سے بھی اس معاملے میں جواب جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جو سیف اللہ بلوچ اور رضا حسین ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر چیلنج کیا تھا عدالت میں کہ جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ جی 1 اگست تک کتابیں اسکولوں کو پہنچا دی جائیں گی، لیکن اب تک کتابیں جو ہے نہیں دی گئی ہیں۔ پہلے اشاعت نہ ہونے کی بیسک وجہ کیا ہے، جبکہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اس کا تو کام ہی کتابوں کی اشاعت ہے، تو کیا اس حوالے سے جو ٹھیکہ دیا جاتا ہے وہ ٹھیکہ دیا نہیں جاتا، یا پھر ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ اس میں جو ہے آنا کانی کرتے ہیں اور تو ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور وہ کتابوں کی اشاعت نہیں ہوتی ہے؟ جی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ من پسند افراد کو ٹھیکے دیے گئے کتابیں چھاپنے کے حوالے سے، لیکن وہ چھاپ نہیں سکیں اور وہ ان کا پروفیشنل کام بھی نہیں تھا، لیکن یہ بنیادی طور پر ایک سرکاری کام ہے جو ذمہ داری سے پورا سال صرف اور صرف یہی چیز انہوں نے کرنی ہوتی ہے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ نے کہ انہوں نے جو ہے وہ کتابیں چھاپنی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ بروقت جب تعلیمی سال کا آغاز ہوگا۔ شاہد کیا کہیں گے آپ، کیا ابھی تک تو ہماری اطلاعات کے مطابق یا ہماری سرچ کے مطابق تو ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ستمبر کا مہینہ گوئنگ آن ہے، لیکن اس کے باوجود اب بھی تک جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کتابیں نہیں ملی ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں یہ عدالت میں بھی بار بار بات آتی رہتی ہے، جو خاص طور پر تعلیم کا نظام ہے وہ انتہائی درہم بھرم ہو چکا ہے، توجہ نہیں دی جاتی۔ اس طرح بار بار دعوے کیے جاتے ہیں، ایک جیسے میٹرک کے نتائج کے اعلان کی بات کریں، تدریسی سال کے آغاز کی بات کریں، یا پھر مجموعی طور پر ٹیچرز نہیں ہیں، اور اس کے بعد پھر اسٹوڈنٹس جو ہیں کئی ایسے ہیں جن کو سہولیات نہ ہونے یا گھروں کے قریب اسکول نہ ہونے کی وجہ سے سندھ کے دور دراز علاقوں میں بہت زیادہ دور ہیں، تو یہ عدالت میں یہ بات آتی رہی ہے۔ اور جیسے صلاح الدین پنور کی عدالت میں کئی بار جو ہے وہ محکمہ تعلیم ہوں، وزیر تعلیم ہوں، یا اس کے بعد صوبائی
हुकूमत को अहकाम दिए गए हैं कि जो सिंध में खासतौर पर निज़ाम तालीम है उसको बेहतर किया जाए, स्कूलों की हालत को बेहतर किया जाए। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि आए रोज़ इस नोयत के केसेस आते हैं, जैसे ये दरसी किताबों की बरवक्त तरसील ना होना और स्कूलों में टीचर्स ना होना, उसके बाद फिर खासतौर पर सहूलियात का फुकदान, उस हवाले से जो है वो कोर्ट के अंदर केसेस आते हैं। अदालत ने 12 ना सिर्फ इनके फंड्स में इजाफा बल्कि उसकी मॉनिटरिंग करने के भी अहकाम दिए। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि आपको पहले भी एक दफ़ा खबर दी थी कि बायोमेट्रिक सिस्टम लगाने के हवाले से दावा किया गया था कि टीचर्स जाएंगे स्कूल तो उसके बाद बच्चे भी जाएंगे, लेकिन टीचर्स जो है वो ना स्कूल जाते हैं और तो यकीनी बात है बच्चे भी नहीं आते। बायोमेट्रिक के लिए अटेंडेंस लगानी है और हफ्ते में एक बार या महीने में 2 दफ़ा बायोमेट्रिक मशीन वहाँ ले जाई जाती है और पूरे महीने की अटेंडेंस लगा दी जाती है और इस तरह का निज़ाम जो है चल रहा है। तो अब खासतौर पर जो वालिदैन हैं वो भी परेशान है कि जो मैट्रिक के नताइज थे, बिल्कुल तालीम का सवाल है, वालिदैन हवाले से खासे परेशान है। नाज़रीन, देखा जाए तो हर साल अरबों रुपए के फंड्स मिलते हैं और उस मामले में जो है दिए जाते हैं, ठेके दिए जाते हैं, मनपसंद लोगों को वो ठेके दिए जाते हैं। उसके बावजूद सिंध में लाखों बच्चे किताबों से महरूम दिखाई देते हैं।